آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد دین پھیلانے کی ذمہ داری ان کے بیٹے شیت علیہ السلام کو ملی۔ حابل کے مرنے کے بعد شیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے لیے ایک تحفہ تھے۔ ان کا نام قرآن میں نہیں آتا لیکن روایتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، وہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء شیت علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے۔ اس وقت شیت علیہ السلام اور ان کی نسل پہاڑوں میں رہتی تھی اور وہ نیک لوگ تھے۔ میدان کے علاقے میں قابل کی نسل رہتی تھی جو خون خرابہ، گناہ اور فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے شیت علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ ان سے نہ ملے۔ پھر شیطان نے چال چلی، وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قابل کے لوگوں کے پاس آیا، کام مانگنے کے بہانے سے۔ دھیرے دھیرے اس نے نئے ساؤنڈز پیدا کیے، ڈھول جیسا ساز بنایا، لوہے کو بجایا، پھونک والا ساز بنایا۔ لوگ حیران ہوتے، جمع ہوتے اور مزہ لینے لگے۔ میوزک ان کے لیے ایک نئی چیز تھی جو دھیرے دھیرے انہیں کنٹرول کرنے لگی اور وہ اللہ کے حکم کو بھولنے لگے۔ پھر شیطان شیت علیہ السلام کے لوگوں کے پاس بھی گیا۔ ادھر جا کر اس نے جوان لڑکوں کے دماغ میں ڈاؤٹ ڈالا۔ وہ پوچھنے لگے، کیوں ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے روکا گیا ہے؟ کچھ جوان چپ کے پہاڑوں سے نیچے گئے دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے وہاں میوزک، پارٹی اور خوبصورت عورتیں دیکھی۔ قابل کی نسل کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں جبکہ شیت علیہ السلام کے لوگوں میں مرد زیادہ خوبصورت تھے۔ جب ان عورتوں نے پہاڑوں کے خوبصورت مردوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی خوبصورتی دکھانی شروع کی تاکہ ان کو اٹریکٹ کرے۔ یہیں سے ملنا جلنا شروع ہوا اور پھر گناہ پھیلنے لگا۔ میوزک اور زنا ساتھ ساتھ پھیلا اور جو باؤنڈری تھی وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ گئی۔ جب شیت علیہ السلام اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے دین کی دعوت کا کام کنان کو دیا۔ پھر کنان جب اپنے آخری وقت میں تھے انہوں نے یہ ذمہ داری مہاللیل کو دے دی۔ مہاللیل نے بھی اپنے آخری وقت میں یہی کام زارد کو سونپ دیا، اور جب زارد اپنے آخری وقت میں تھے انہوں نے یہ دین کا کام اس شخص کو دیا جن کا نام قرآن میں آتا ہے، اور وہ ہیں ادریس علیہ السلام۔ تو دیکھا آپ نے، شیطان نے اس وقت بے حیائی اور میوزک کے ذریعے لوگوں کو بھٹکایا، اور آج بھی شیطان وہی کر رہا ہے۔ آج وہ ہمارے شریعت کے قانون اور اسلام کے طور طریقوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں اور غیر مسلمانوں کے دماغ میں غلط فہمی ڈالے جاتے ہیں، جیسے اسلام آتنکواد کو پھیلاتا ہے، یا قرآن میں سورہ توبہ آیات 5 میں تو غیر مسلمانوں کو جہاں دیکھو وہی قتل کرنے کا حکم ہے، یا مسلمان اپنے ہی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے 3 طلاق اور حلالہ کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوئی، اس پر بھی کئی سوال اٹھتے ہیں، اور ہم علم کی کمی ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ان سوالوں کا متوڑ جواب نہیں دے پاتے۔ جب ہمارے پاس ان سوالوں کا صحیح لاجک نہیں ہوتا تو ہم شیطان کے پھیلائے ہوئے ان فتنوں میں پھنس جاتے ہیں۔ انہی الزاموں اور غلط فہمیوں کا سیدھا، لاجیکل اور ریفرنس کے ساتھ جواب دینے کے لیے ہم نے ای بک تیار کی ہے۔ ہر جواب قرآن، حدیث، سائنس اور صاف عقل کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ اس ای بک کی قیمت صرف 49 روپے رکھی گئی ہے تاکہ علم کسی کی پہنچ سے باہر نہ رہے۔ اگر آپ بنا نفرت، بنا شور، صرف سچ سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ اسلام لنک سیدھا اپنے ڈی ایم میں جائے گا، اور اگلا ایپیسوڈ